بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، آج ہم گفتگو کریں گے کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ ہم اکثر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ہماری مسجدوں میں بھی 5 وقت نماز ہوتی ہے اور ہر نماز کے بعد دعا ہوتی ہے۔ نماز خود ایک دعا ہے، نماز میں سورہ فاتحہ میں دعا ہے، اسی طرح اور بہت ساری ایسی آیات اور سورتیں ہم پڑھتے ہیں جو کہ دعائیہ ہیں۔ پھر نماز کے بعد ہم الگ سے ایک دعا مانگتے ہیں۔ یوں ہزاروں مسلمان ایسے ہیں جو مسجدوں میں روز دعائیں مانگتے ہیں۔ بڑے بڑے عالم اور مفتی، بڑے بڑے علامہ اور مولانا، بڑے بڑے خطیب دعائیں مانگ رہے ہیں اور دعائیں مانگتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ پوری سرزمین روئے زمین پہ دعائیں مانگی جاتی ہیں، مگر دعائیں اثر کیوں نہیں لاتی، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ذرا سمجھنے والی بات ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ دعا کہتے کس کو ہیں، دعا ہے کیا چیز۔ دعا کے حوالے سے ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ میں بیان کر دوں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند جناب ابراہیم علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ اور بڑے غمزدہ تھے۔ تو ایسے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات میں سے کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو ایک ایسی دعا دی ہے کہ وہ اس دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، وہ اس دعا کی قبولیت ہر صورت ممکن ہے۔ تو لہذا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ آپ کا بیٹا واپس آ جائے، واپس مل جائے آپ کو۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خدیجہ، میں یہ دعا مانگنے کا حق رکھتا ہوں، بالکل یہ دعا مجھے ملی ہے، لیکن یہ دعا میں آخرت کے دن اپنی امت کے لیے مانگوں گا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امت کے لیے آخرت کے دن اللہ کے حضور وہ دعا مانگوں گا، اپنے لیے نہیں مانگی، کیونکہ جو اپنے لیے مانگا جاتا ہے وہ ہماری ضرورت ہے۔ روزگار مانگا جائے، کاروبار مانگا جائے، اولاد مانگی جائے، صحت مانگی جائے، زندگی مانگی جائے، سکھ مانگا جائے، سلامتی مانگی جائے، گھر بار مانگا جائے، کاروبار مانگا جائے، خوشحالی مانگی جائے، سلطنت مانگی جائے، قوت مانگی جائے، عزت مانگی جائے، حشمت مانگی جائے، پوری دنیا میں سرخرو رہنا، ممتاز رہنا، سکھ چین کی زندگی، مصائب و آلام سے بچنے کی دعائیں، یعنی اپنی تکلیفوں سے بچنے کی دعائیں، بیماری سے بچنے کی دعائیں، تنگ دستی سے بچنے کی دعائیں، مجبوری سے بچنے کی دعائیں، قرض سے بچنے کی دعائیں، قبر کے عذاب سے بچنے کی دعائیں،
قبر کی ہولناکیوں سے بچنے کی دعائیں، قبر کی سختیوں سے بچنے کی دعائیں، اور بہت ساری دعائیں جو ہم اس زندگی میں مانگتے ہیں، وہ تمام کی تمام دعائیں یا وہ دعائیں جو ہم اللہ تعالیٰ سے آخرت کے حوالے سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کا دیدار نصیب کر، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب کر، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اور اس طرح سے اور باقی ساری دعائیں، یہاں تک کہ فقیر کہتے ہیں کہ بلند درجات کی دعائیں مانگنا اور فقیری اور ولایت کی دعائیں مانگنا، نور پانے کی دعائیں مانگنا، حقیقت میں یہ ضرورتیں ہیں، یہ دعائیں نہیں ہیں، کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے۔ خوشحال رہنا ہماری ضرورت ہے، تنگ دستی سے بچنا ہماری ضرورت ہے، روزگار ہماری ضرورت ہے، اولاد ہماری ضرورت ہے، صحت مند رہنا ہماری ضرورت ہے، قوت میں جاہ و حشمت میں رہنا ہماری ضرورت ہے، بیماری سے بچے رہنا یہ ہماری ضرورت ہے، جنتوں میں جانا یہ ہماری ضرورت ہے۔ یہ سب کچھ اگر جنتوں کے لیے ہے، یہ سب کچھ اگر مرتبوں کے لیے ہے، یہ سب کچھ اگر ثواب کے لیے ہے، یہ سب کچھ اگر خوشحالی کے لیے ہے، تنگ دستی سے بچنے کے لیے ہے، تو یعنی اپنی ضرورتیں مانگتے ہیں ہم رب سے، ہم رب سے ضرورتیں مانگتے ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی ضرورت کس ٹائم اس کی پوری کرنی چاہیے، کون سی چیز کب اس کو دینی چاہیے۔ رزق آپ کے حصے کا ہے، لکھ دیا گیا ہے، خوشحالی آپ کے حصے کی ہے، لکھ دی گئی ہے، بیماری آپ کے حصے کی ہے، لکھ دی گئی ہے، قرض آپ کے حصے کا ہے، لکھ دیا گیا ہے، مرض آپ کے حصے کا ہے، لکھ دیا گیا ہے، جنتیں دوزخیں آپ نے اپنے اعمال سے وہ کما لینی ہے۔ تو دعائیں مانگتے ہیں جو یہ ہم اپنی ضرورتیں مانگتے ہیں، دعا نہیں مانگتے۔ اب دعا کیا ہے؟ دعا حقیقت میں وہ پکار ہے رب کے حضور جو بندہ اپنے علاوہ دوسروں کے لیے پکار کرے، جو فریاد کرے، جو سوال کرے، جو چیز مانگے۔ والدین کے لیے مانگنا، بھائی بہن کے لیے مانگنا، اولاد کے لیے مانگنا، پڑوسی کے لیے مانگنا، رشتہ داروں کے لیے مانگنا، پوری دنیا کی مسلم امہ کے لیے مانگنا، جو اس دنیا میں رہتے ہیں ان زندوں کے لیے دعا مانگنا، ان کے لیے خیر برکت مانگنا، ان کے لیے صحت سلامتی مانگنا، ان کے لیے خوشحالی اور تونگری مانگنا، ان کے لیے سکھ اور سلامتی مانگنا، اور جو دنیا سے گزر گئے ہیں ان کے لیے بخشش اور رحمت مانگنا، ان کے لیے بلند درجات مانگنا، ان کے لیے جنتیں مانگنا، ان کے لیے نور مانگنا، ان کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مانگنا۔ حقیقت میں جو کچھ دوسروں کے لیے ہم مانگتے ہیں وہ دعا ہے، اور جو اپنے لیے مانگتے ہیں وہ ضرورت ہے۔ اب فرق جب یہ ظاہر ہوا کہ جو ہم اپنے لیے مانگتے ہیں وہ ضرورت ہے، جو دوسروں کے لیے مانگتے ہیں وہ دعا ہے، تو اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم اپنے لیے کتنا مانگتے ہیں اور دوسروں کے لیے کتنا مانگتے ہیں۔ ہم دعاؤں میں دوسروں کے لیے بہت کم مانگتے ہیں، بلکہ نہ مانگنے کے برابر مانگتے ہیں۔ سب کے لیے مانگیں، پوری دنیا کے لیے مانگیں، اور آخرت میں جو مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی دعا کے آخر میں صرف اتنا کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے صدقے میں تو میرے لیے بھی بہتری فرما، میرے لیے بھی خیر و برکت فرما، میرے لیے بھی اپنی رحمت کے اور کرم کی درگاہ دے، ان سب کی نسبت سے، ان سب کے توسط سے، ان سب کے صدقے میں میرے لیے بھی کھول دے۔